بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قوم لوط کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے اپنے اندر ایسی برائی بھر لی اور ایسے گناہ کرنے لگے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لگ بھگ 27 مرتبہ اس قوم کی برائی کی ہے۔ کہیں کہا حد سے گزر جانے والی قوم، اور کہیں کہا کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس قوم کے اوپر اتنا دردناک عذاب آیا جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ تو چلیے فل اسٹوری ہم آپ کو بتاتے ہیں، بس آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بستی صدون نام کا ایک شہر آباد تھا۔ اس میں 5 بستیاں تھیں۔ یہاں ہر طرح کا عیش و آرام تھا، خوب کھیتی ہوتی تھی، ہر قسم کے اناج اور پھل اگتے تھے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مانو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہو۔ اس لیے یہاں دور دور سے دوسرے شہر سے لوگ اپنی ضرورت مند سامان لینے آیا کرتے تھے، لیکن یہ ان بستی والوں کو بالکل بھی پسند نہ تھا کہ ہمارے یہاں کا سامان کوئی باہری لوگ استعمال کریں۔ لیکن وہ باہری والوں کو روکے کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے اسی پر چرچا کر رہے تھے کہ ہم لوگ باہری لوگوں کو کیسے روکیں۔ تبھی ابلیس ایک جائش کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اس کی ایک اچھی ترتیب ہے، ایسا کرو گے تو یقیناً دوسرے گاؤں والے نہیں آئیں گے۔ سب نے پوچھا کیا ہے، تو بولا کل بتاؤں گا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب ان لوگوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا، کوئی بھی باہری خوبصورت نوجوان کو دیکھتے تو اس کو پکڑ کر اپنی خواہشات پورا کرتے۔ دھیرے دھیرے یہ بات پورے بستی میں پھیل گئی اور سب نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ٹائم بعد یہ لوگ اس کے اتنے عادی ہو گئے کہ مانو رسم کی طرح ان لوگوں کی کوئی بھی محفل اس کے بنا ادھوری رہتی، اور اس طرح یہ گمراہی میں پڑ گئے کہ یہ کام اب سر عام ہونے لگا۔ کسی کے یہاں کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن میں ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے چچا تھے۔ بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ ہی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ دوستو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھی ہے، تو آپ چاہے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ بڑے ہوئے اور آپ کو نبوت حاصل ہوئی، اور انہی دونوں بستی صدون میں لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا تھے جس کی کوئی حد نہیں، اس سے پہلے کسی نے ایسا نہ کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو بستی صدون کی طرف بھیج دیا، اور بستی والوں کو اس گمراہی سے نکالنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام بستی صدون میں پہنچ کر لوگوں کو سمجھانے لگے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نے تم سب کے جوڑے بنائے ہیں اور خاتونوں کو تم پر حلال کیا ہے، پھر غلط اور گمراہی کا راستہ کیوں اپناتے؟ جو تمہارے لیے حرام ہے تو اپنی خواہشات اپنی جوزہ سے پوری کرو۔ لیکن وہ لوگ تو اس طرح سے عادی ہو چکے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر آپ مسلسل سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور کہا تم جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ آپ تینوں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ کر ایک رات رہنے کی اجازت مانگی۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو ان کے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کا نام وائلہ تھا، وہ در حقیقت منافقہ تھی، جس کا مطلب اوپر سے وہ خود کو مسلمان بتاتی تھی، لیکن وہ اندر سے ان بستی والوں سے محبت رکھتی تھی۔ جب آپ کی بیوی وائلہ نے دیکھا کہ 3 خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو چپکے سے جا کر بستی والوں کو خبردار کر دی۔ بستی والے ایک دم ٹوٹ پڑے۔ نبی علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے یہ میرے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ ان لوگوں نے ایک نہ سنی تو آپ نے دروازے بند کر لیے۔ ادھر کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی ان فرشتوں سے دیکھی نہ گئی اور اپنے اصل روپ میں آ گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوئے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ان پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا، ورنہ یہ عذاب تم کو بھی پکڑ لے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل پڑے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا تو وہاں پر موجود سب کی آنکھیں باہر آ گری۔ 5 بستیوں کو اپنے پروں پر آسمان تک بلند کیا، پھر پوری بستی کو پلٹ کر چھوڑ دیا۔ اسرافیل علیہ السلام نے آسمان سے پتھر برسانے شروع کیے اور ہر ایک پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا، اور جس پر بھی پتھر گرتا اس کے پرکھے اڑ جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے آپ کو روک نہ پائی، کیونکہ وہ بستی والوں سے محبت رکھتی تھی، تو مڑ کر دیکھا
اور کہا اے میرے بستی والوں، اتنا کہنا ہی تھا کہ ایک پتھر اوپر بھی گرا اور وہی وہ ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، اس بستی میں آج بھی کوئی زندگی بسر نہیں کرتی، یہاں اس جگہ پر کوئی جاندار چیز نہیں آتی، اس لیے اسے ڈیتھ سی کے نام سے بھی جانا جاتا، اور کچھ لوگ پتھر میں بدل گئے تھے جو آج بھی ایسے ہی ہے۔ ایک ریسرچ کے حساب سے پتا چلا کہ یہ لوگ بجلی کی طرح کام پر لگے ہوئے تھے اور اچانک یہاں زندگی ختم ہو گئی۔ کیا آپ کو اس سے پہلے اس واقعے کے بارے میں پتا تھا؟ تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی واقعات کے لیے ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔